السلام علیکم. پروگرام ڈی ایم ایس اسپیشل کے ساتھ میں ہوں احسن شہزاد. آج ایک شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. پی ٹی آئی کی ورکریں ہیں اور خواتین کا کیا رول ہے سیاست میں. میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں انیلا ریاض, میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں اور سیکٹری ہیں لاہور سے. السلام علیکم انیلا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ڈی ایم ایس اسپیشل میں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زاہدہ لطیف جو راوی ٹون کی صدر ہیں. میڈم السلام علیکم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. انیلا آپ سے آؤں گا, پی ٹی آئی کب جوائن کیا آپ نے اور پی ٹی آئی میں آنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ 2011 کی بات ہے. میں نے مقصد صرف یہی تھا کہ خان کی ایک اچھی سوچ تھی اور ان کی سب سے اچھی چیز مجھے خان کی جو لگی وہ تھا تعلیمی نصاب یکساں. اس چیز کے لیے اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے بڑی اچھی لگیں کہ ایک اچھا انسان, سچا انسان ملک کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ دیں, پارٹی میں اپنا حصہ ڈالیں. ہمیں دیکھے بہت سی ایسی خواتین بھی نکلی ہیں جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی, جن کو شوق تھا, جذبہ تھا کام کرنے کا. ہم جیسی خواتین کو دیکھ کر ہی وہ خواتین باہر نکلی. یہ ایک تھا کہ اور ہماری کوششوں سے دیکھیں ہمارے خان وزیر اعظم بھی بن گئے. ہم بن گئے جی اس ٹائم سے 2011 سے لے کے 2021 سے اس ٹائم کے ساتھ ہی ہیں آپ. جی بالکل. اور یہ سمجھ لیں کہ نان سٹاپ دن رات ایک ہمیں اگر دن کے کال آئی ہے, اگر ہمیں شہر سے باہر بھی جانا پڑ رہا ہے تو وہاں ہمیں آپ کو پتہ دھرنے میں بھی ہم لوگ 126 دن دھرنے میں بھی گزارے. اور جیسے گزارے عوام بھی جانتی ہے, لوگ بھی جانتے ہیں, یقیناً آپ بھی جانتے ہیں وہاں کی خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے گھر سے باہر نکل کے, اور گھر میں بھی نہیں, اور گھر کے باہر آپ نے 126 دن کیسے گزارے وہ ہمیں پتہ ہے. اور صرف ہم نے صرف اپنے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں کچھ بہتری آئے, کچھ ایک سچا انسان آئے. میڈم زاہدہ لطیف بیٹھی ہیں ساتھ, آپ کیا کہیں گے, آپ نے کب سے جوائن کیا یہ پی ٹی آئی؟ جی میں نے پی ٹی آئی 2007 سے میں نے 2007 سے آپ آئی ہیں. جی. تو کیا مقصد لے کے ہیں؟ کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے آنے کا, تو آپ کا کیا مقصد تھا؟ اصل میں یہاں تحریک انصاف جوائن کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خان کا جو ایک ویژن تھا تبدیلی پاکستان اور نیا پاکستان, تو اسی کے لیے ہم لوگ نکلے کہ جو حالات پاکستان کے بن چکے تھے اور انٹرنیشنلی گلوبلی جو امیج ایک پاکستان کا بن رہا تھا, اور پھر یہاں کے جو سیاستدان تھے, پولیٹیشنز, وہ مختلف جماعتیں, وہ بے شک پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان کی جو مسلم لیگ نون ہے, تو وہ جو کچھ بھی انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں کیا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. سب لوگ اتنے پریشان تھے اور لوگ سوچتے تھے کہ ہم لوگ اس کے خلاف بولیں یا کوئی قدم اٹھائیں, لیکن جرأت بھی نہیں تھی لوگوں میں. لیکن خان صاحب کی وجہ سے لوگوں میں ایک جو شعور ہے, جو چاہتے تھے وہ بولنا, جو چاہتے تھے وہ کرنا, وہ خان صاحب نے اتنی جرأت دی, ان کو اتنا حوصلہ دیا ہم عورتوں کو بھی کہ ہم لوگ باہر آئے, اور ہم نے باہر آ کے تو لوگوں کو بھی شعور دیا, اور ہم ان کے ویژن کے ساتھ ان کو لے کے چلے کہ پاکستان کو اب بدلنا چاہیے, حالات بہتر ہونے چاہیے پاکستان آپ کے. راوی ٹون کی صدر بھی ہیں جی. خواتین ونگ کی, تو کتنا کام کر رہی ہیں وہاں پہ, کتنے کام کیے؟ 2007 سے آپ کہہ رہی ہیں جوائن ہے ان کے ساتھ, 2021 لگا ہوا ہے. جی. پہلے کی نسبت آپ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں جی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو ابھی 2.5 سال ہی ہوئے ہم لوگوں کو آئے ہوئے. تو پہلے بھی ہم کام کرتے تھے اپنے مطلب سیلف, وہ سمجھ لیں کہ ہیلپ جو لوگوں کی تھی. تو ابھی میں حلقے میں نکلتی ہوں, جب میں پوچھتی ہوں میری جو یو سیز ہیں وہ یو سیز 1 سے لے کے یو سی 34 تک ہیں, تو اس میں بہت زیادہ کچی آبادیاں بھی ہیں, بہت بیکورڈ ایریاز بھی ہیں, لوگوں کے برے حالات ہیں وہاں پہ. جب ہم دیکھتے ہیں تو پانی بعض جگہوں پہ آپ یقین کریں اتنا گندا پانی ہے کہ شاید مطلب وضو بھی پتہ نہیں لوگ اس پانی سے کیسے کرتے ہوں گے. اور بیماریاں بڑی ہیں پانی کی وجہ سے, ہیپاٹائٹس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اس میں. تو سیوریج کا بڑا گندا نظام ہے. جب میں پوچھتی ہوں تو پچھلے جو 6 سال ہے, لوگ مطلب جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 6 سال سے یہاں پہ بہت ہی برے حالات تھے. آ کے حلقوں میں کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ عوام ہماری جو ہے وہ کیا سفر کر رہی ہے, ان کے کیا حالات ہیں.
تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کام شروع کروایا ہوا ہے. بہت زیادہ جگہوں پہ سیوریج کے مسئلے تھے وہ میں حل کروا رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو میرے حلقے کے جو ایم این اے مہر واجد صاحب, ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے. یاسر گیلانی صاحب ہیں وہاں پہ, ان کی بہت زیادہ میرے ساتھ کوآرڈینیشن ان کی رہتی ہے. حلقے میں لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور ویکلی یا آفٹر 10 days ہم لوگ ایک مختلف یونین کونسلز میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کے مسئلے سنتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو حل کریں. انیلا, آپ میڈیا سیکٹری بھی ہیں, فون 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. ہاتھ میں فون ہے تو ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہی ہے, سب لوگ سیاستدان بھی آپ کے ہاتھ میں ہی ہیں. تو کبھی عمران خان نے وعدے کیے تھے جب اتنی نوکریاں دیں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, اب وہ سین نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا دور دور تک. تو کیا کہیں گی اس کے بارے میں آپ؟ ٹائم لگے گا, ہر چیز کا ایک ٹائم لگتا ہے. میں ہمیشہ, مہنگائی بھی اتنی ہو چکی ہے. مہنگائی تو میرے خیال سے جب آپ بھی چھوٹے ہوں گے ہم بھی چھوٹے ہوں گے تو مہنگائی کا تو ہم یہ شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی, یہ تو جو ہم نے بڑے بھی ہوتے جانا ہے نا, جب ہم ضعیف بڑھاپے کی ایج میں بھی جائیں گے تو یہ جو ہے نا مہنگائی والی بات, اس سے تو آپ بالکل یہ سمجھ لیں کہ یہ کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ مہنگائی نہیں ہوئی. مہنگائی 10 سال پیچھے جائیں تب بھی لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات, خان نے جو وعدے کیے تھے انشاءاللہ وہ پورے ضرور ہوں گے. ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں. اب ایک گھر میں جب کوئی چوری ہوتی ہے تو اس گھر کو بنانے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا, تو ایسے ہی ہمارے خان کے ساتھ بھی ہے. تو انشاءاللہ سارے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے. 2011 سے آئی, ایسی کہہ رہی تھی نا, جی 2011 سے جوائن تقریباً ان سے پہلے ہی آپ سمجھ لائیں. اتنا کام, میں نے بھی دیکھا آپ اتنا کام کرتے ہوئے فیلڈ میں, بڑے دھکے کھائے ہیں, بڑے پروٹیسٹ آپ لوگوں نے کیے ہیں. ابھی کوئی بینیفٹ بھی ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا, دنیا میں کوئی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا کسی کام کے لیے پیسہ کمانا اگر کسی فیلڈ میں آتا ہے نا انسان, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی میں آ کے اپنی ایک پہچان بنائی ہے. لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, میں نے ایک عزت کمائی ہے, اور مجھے پی ٹی آئی میں بہت پیارے پیارے رشتے ملے, شاید وہ مجھے اپنی فیملی میں بھی نہ ملے ہوں. تو میں نے پی ٹی آئی سے یہ کچھ پایا ہے. کسی اور پارٹی میں جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں, اگر کبھی بھی بڑی نہیں. آفر ہوتی ہے, ہاں جی, اب میں دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے وہاں سے آفر ہوئی. اتنا ٹائم ہو چکا ہے, 10 سال ہو گئے آپ کو کام کرتے ہوئے, احسن صاحب تو میں آپ کو ملا کچھ نہیں. سچ صحیح بات کہہ رہی ہوں. دوسری پارٹی آپ کو کہتی ہے جی میں آپ کو یہ چیز دیتے ہیں, ٹکٹ دیتے ہیں, سودا دیتے ہیں, آپ آئیں یہاں پہ, نون لیگ ہے, کوئی بھی اور پارٹی ہے, تو آپ اس پہ جی کافی جگہ سے آفرز آئی تھیں. تو پتہ کیا, جب آپ کی ایک پارٹی سے جب نام, میں نے پی ٹی آئی سے نام کمایا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹھیک ہے میری اسٹرگل بھی ہے, لیکن مجھے ایک نام فیم پی ٹی آئی سے ملا, اور میں وہ فیم کسی اور پارٹی میں لے کے جا کے پیسوں کے لیے کر لوں تو پھر وہ انسان کی رسپیکٹ نہیں رہتی. اگر ہم کہیں باہر نکلتے ہیں, لوگ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, فین ہیں, تو وہ لوگ ہمارے فین نہیں ہوں گے, ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے. یہ تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی. آفرز تو بہت آئی ہیں, جوائن کر لو پھر. نو, کبھی بھی نہیں, ہم اپنے خان کو نہیں چھوڑ سکتے. میڈم آپ نے کتنا کام کیا ابھی تک, کس ٹاؤن میں کام کیا آپ نے؟ لاہور میں بھی کیا کہ اس کے باہر بھی گئی ہیں آپ؟ جی میں نے لاہور میں بھی کیا, میں نے جڑاوالا میں بھی کیا. راوی ٹاؤن اتنا بڑا ٹاؤن ہے, راوی ٹاؤن جو ہے مسائل ہی بڑے ہیں ادھر تو. ہاں جی, بہت زیادہ مسائل ہیں. راوی ٹاؤن جو ہے وہ سمجھ لیں پنجاب کا سب سے بڑا ٹاؤن ہے. وہاں کی ہر گلی, ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پہ. نہیں, ہر گلی ہر سڑک تو نہیں, لیکن بہت زیادہ کام کرنے والا ہے. پیچھے کچی آبادیاں جو ہیں ان میں بہت زیادہ کام کرنے والا ہیں. وہاں لوگوں کے مسائل ہیں, گلیاں وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہیں. اسکولز جو ہیں ان میں پراپر سمجھ لیں جیسے بچوں کو ٹیچ کرنا چاہیے, وہ بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں. لوگ کمپلین کرتے ہیں. پھر سیوریج کا, اور سب سے بڑا جو پانی کا مسئلہ ہے, پانی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم ان کو ہے لوگوں کو. تو انشاءاللہ ہم لوگ اب دیکھیں, سب لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی ہے, اب آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا مہنگائی پہ. میں بلکہ سوچتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس کو 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک بچہ جس کی عمر 2.5 سال ہے وہ کتنا میچور ہوگا, اور اس کی نسبت ایک بندہ جو 40 سال کا ہے, یعنی آپ 2.5 سال میں اور 40 سال کی گورنمنٹ میں اگر کمپیریزن کریں تو بس یہی سوچ لیں کہ ابھی ہم 2.5 سال کے بچے ہیں, اور 40 سال اگر اللہ کرے
کہ اسی طرح کے مخلص لوگ اور اسی طرح کے قائد جیسے عمران خان ہیں اگر اس ملک کو ملتے ہیں تو پھر 40 سال بعد تو پھر کیا ہی بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا میں اس کا ایک نام ہوگا اور لوگ بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ یاد کریں گے اور اچھے لفظوں میں اور بڑا روشن ایک ستارہ بن کے پاکستان ابھرے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کیا دیکھتی ہو, ہوگا کوئی ایسا سین, تبدیلی اور آئے گی؟ ابھی تو تبدیلی آ چکی نیا پاکستان. نہیں, آپ تبدیلی کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں. ایک تبدیلی تھی, خان صاحب کا یہ وعدہ تھا کہ غریب عوام کو سستا مکان, سستی روٹی, سب کچھ ملے گا, وہ ابھی تک وہ ملی نہیں ہے. اب نیا بجٹ آنے والا ہے تو انشاءاللہ اس میں کافی عوام کو فائدہ ہوگا. تو تبدیلی یہ نہیں ہوتی کہ آتے ہی آپ ہاتھ میں جادو کی چھڑی پکڑو, اور اللہ کا چراغ تو نہیں ہے نا ہمارے خان, اور آتے ہی میں نے کہہ دیا. بہت بڑی عوام ہے. یہاں سے مجھے بریک کا کہا جائے, یہاں سے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی نیلا جی, تبدیلی آپ کس کو کہتے ہیں؟ تبدیلی, پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, نون لیگ کی حکومت اتنا پیٹرول مہنگا نہیں تھا. کتنا تھا؟ مہنگا ہو چکا ہے تقریباً کتنا تھا؟ 70 لگا لیں, 80 لگا لیں, اب تو 100 سے بھی کراس ہے. دیکھیے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا کام, ہر بندہ رو رہا ہے. اب کل ہی ایک جگہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور تقریباً ہم شکر ادا کر رہے تھے, خان صاحب کی ٹاپک پر بات ہو رہی تھی اور شکر ادا کر رہے تھے کہ بہت بڑی بات ہے کہ خان نے قرضہ ادا کر دیا ہے, اور قرض تو آپ کو پتہ ہے فرض ہے, اور وہ فرض ادا کر دیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں احسن صاحب, اس کے بعد جو معاملات ہیں نا, کہتے ہیں نا کہ جو مین چیز ہے وہ انہوں نے اس سے وہ فارغ ہوئے ہیں, فری ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ دوسرے کاموں پہ بھی کریں گے. جو بھی معاملات ہیں, کسی کی جابس کے مسئلے ہیں, مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے. مہنگائی سے بھی بات یاد ہے, آپ کہہ رہے تھے نا قرضوں کی بات. اب نون لیگ کا کوئی بھی آتا ہے, رانا ثناء اللہ ہو گیا, یہ برآمد کی چیز, وہ برآمد, ابھی تو سامنے کوئی چیز نہیں آئی. اب وہ کہتے ہیں جی وہ چور ہے, وہ کہتے ہیں وہ چور. اب چور کون ہے درمیان میں ہی کھڑا, چور کون ہے؟ لیکن دیکھیے وہ آپس میں, بے شک وہ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کون چور ہے, لیکن قرضہ تو خان نے اس کا ادا کیا ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا. مشکل تو ان کے لیے ہوئی نا, وہ تو بے شک اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے, میں نہیں چور, وہ نہیں چور. مشکل تو خان کے لیے آئی نا پرائم منسٹر بن کے. وہ تو ہمارا لیڈر تو ایک ایسا لیڈر ہے, ساری مصیبتیں, ساری پریشانیاں ساری ان کے سر پہ آئی ہیں, اور وہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو ٹھیک کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو بڑا افسر, بڑے ہر چیز سے آزاد پاکستان ملا ہے. ایسے انہیں پاکستان نہیں ملا. پاکستان انہیں ایسے ملا ہے جیسے آپ سمجھ لیں ساری دنیا جہان کی پریشانیاں, اور ان کو ایک ایک کر کے انہوں نے ٹھیک کرنی ہے. ایک دم نہیں ہوتی, ایک دم کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک دم تو میں یہ بتاؤں کہ ایک جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا, اس کے لیے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ اپنی فیملی کو, اپنے سسرال کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی, کسی کو سمجھ نہیں پاتی. تو یہ تو خان کو پھر اتنا بڑا پاکستان ملا ہے. انیلا پری ایک ہی اپنے خاندان میں پی ٹی آئی میں ہے نا, آپ ایک ہی خاندان میں ہے نا پی ٹی آئی میں, اور کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو آپ لوگ نعرے بھی لگائے تھے پہلے, سب کچھ لگایا تھا. اب خاندان والے نہیں کہتے بہن بھائی ایل ٹی وغیرہ بھی, آپ تو بڑے نعرے لگائے تھے تبدیلی آئے گی, ہمیں پیٹرول سستا ملے گا, چینی سستی ملے گی, جو اہم چیزیں ہیں. اب وہ ساری چیزیں مہنگی ہیں, تو آپ وہ کچھ کہتے نہیں؟ اب گھر میں ڈسکس تو ہوتی ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, فیملی میں بھی لوگ کہتے ہیں, اور اب ہم لوگ جہاں جاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو دماغ ہے نا, یہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہوا ہے, استعمال کرنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے. تو جن کو نہیں آتا پھر ان لوگوں کو ڈیفینڈ ہم کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں تو ایسے نہیں. ہم ورکر ہے نا, تو ہمارا تو کام ہے. تو آگے پھر کیا, اگر آپ کو ایک عہدہ ملتا ہے, جی منسٹر کا عہدہ مل جائے, کیا کریں گی آپ؟ ایک سوچ ہی ہوتی ہے نا انسان کی, ایک اگر مجھے منسٹر بنا دیا جائے گا, چلیے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. عثمان بزار بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے آپ کو پتہ ہی ہے, گریٹ مین, وہ بھی ہماری رسپیکٹ کی جگہ ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے, کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو کرسیوں میں بٹھایا جائے. ہم کہتے ہیں ہمیں شوق نہیں ہے, صرف ہم عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ پیٹ تو سب کو لگا ہوا ہے نا, تو ہم مہنگائی پہ دیکھیں گے. میں سب سے پہلے مہنگائی دیکھوں گی,
میں چیزیں بتا رہی ہوں پوائنٹ. اور جو عورتیں طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے, میں ان پر کام کروں گی. نہیں میں وعدہ نہیں کر رہی, میں ان پہ کام کروں گی, کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو ضرور توفیق دے. میں خود میری دن رات میں نماز کے بعد ایک دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر لے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں. اگر مجھے یہ موقع دیا جائے گا نا تو انشاءاللہ وہ کام, کیونکہ ہم نے یہ تکلیفیں سہی ہوئی ہیں, دیکھی ہوئی ہیں آس پاس, ہم ہر لمحہ یہ دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. تو کیا ہم جیسے لوگ ایسے کام نہیں کریں گے؟ جو لوگوں کے درد سمجھتے ہیں نا, جو لوگ 10 مرلے کی بنگلے میں رہنے والا انسان جو ہوتا ہے نا, اس کو جھونپڑی کے رہنے والے لوگوں کی تکلیف کا نہیں پتہ ہوتا. بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی تکلیف کیا ہے, اس کی ضروریات کیا ہے, وہ یہ زندگی کو کس طرح گزار رہا ہے. تو جن لوگوں میں انسانیت نہیں ہے نا, تو وہ انسان ہی نہیں ہے. آپ کو کرسی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ جب آپ کرسی میں بیٹھتے ہو نا, تو آپ کو چاہیے کہ کرسی میں بیٹھ کر نا ویسے کام کرو کہ دوبارہ بھی وہی لوگ آپ کو ووٹ دیں. آپ دوبارہ دیکھتی ہیں آپ کے پی ٹی آئی آئے گی میدان میں؟ انشاءاللہ. مجھے نہیں لگتا. نہیں انشاءاللہ ایسا نہ کریں. آپ صدر ہیں راوی ٹون کی, تو آپ کے نیچے کتنی آپ ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے اب؟ جی, ہم لوگ راوی ٹاؤن کی جو میری گورنر کمیٹی ہے لیڈیز کی, وہ ہم لوگ 11 ممبر ہیں, اور آگے ہم نے یو سیز وائز بھی اپنی جو تنظیم سازی کی ہے عورتوں کی, وہ بھی 11 ممبرز ہیں ٹوٹل. اس کے علاوہ بھی علاقے میں بہت ساری عورتیں ہیں جو ہماری مدد کرتی ہیں, ہائی لائٹ کرتی ہیں جو پرابلمس ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ نے کویسچن کیا نیلا سے کہ پی ٹی آئی اگین مطلب ان کی گورنمنٹ بنے گی کہ نہیں بنے گی, انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے, بلکہ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی. جب میں حلقے میں جاتی تھی شروع میں, تو میں گھر سے سوچتی تھی کہ اب ہم سے یہ سوال ہوگا جی مہنگائی بڑھی ہے, کچھ میڈیا جو ہے وہ زیادہ اس کا ڈھول بجاتا ہے کہ جی مہنگائی بڑھی ہے, جی جابز نہیں ملیں گے وہ. لیکن آپ یقین کریں, نہیں وہ ہے, وہ بالکل نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں. اب پچھلے 1-1.5 سال سے جو گلوبلی جو کرونا کی وجہ سے حالات ہوئے ہیں, اور وہ بھی آپ دیکھیں, یعنی ہمارا ملک جو ہے پاکستان, وہ اتنا ڈیمیج اس نے اس کو نہیں کیا جتنے جو سپر پاورز تھیں, بڑے بڑے ملک جن کے ہم نام لیتے تھے, ان کا بہت برا حال ہوا. پاکستان سے کہیں زیادہ برا حال ہوا. لیکن اب جب ہم لوگ حلقے میں جاتے ہیں, آپ یقین کریں بہت کم سننے میں ملتا ہے کہ عورتیں یا بندے آ کے یہ کمپلین کرتے ہوں کہ جی مہنگائی بڑھی ہے. لوگوں کو یہ بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے پرائم منسٹر عمران خان, وہ بہت ایماندار بندہ ہے, وہ بہت ایماندار بندہ ہے. اور وہ جب سوچے گا وہ نہیں ہے, نہیں وہ نہیں, یہ نہیں میں اتنی تفصیل سے آپ کو بتا سکتی وہ ہے کہ نہیں. اپنے عہد سے دیکھیں, جو ذمہ داری جس بندے کو دی گئی ہوئی ہے وہ اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن لوگوں کو یہ بڑی تسلی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. اب آپ دیکھیں اکنامک جو افیئر ڈویژن ہے, اس کے مطابق ہم نے 10 ارب اور 42 کروڑ کے قرضے جو ہیں واپس کر دیے. ٹھیک ہے, اس میں 1 ارب اور 10 کروڑ کے جو قرضے تھے وہ سود تھا پاکستان کا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اتنے سالوں میں کہ ہم لوگ اس قابل ہو گئے ہیں, یعنی اتنی مہنگائی کے باوجود, یا آپ کہہ رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہے اس کے باوجود, یا لوگوں کو جابز نہیں مل رہی, یا اور بہت سارے مسائل ہوں گے کہ ہم قرضہ واپس کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر نے جو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جی میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, اور اس کے بعد جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بھی سستا ہوگا اور مہنگائی بھی کم ہوگی, تو انشاءاللہ آئندہ. یہ بھی سنیں, آپ کا سوال میں کٹ کر رہا ہوں کہ جس گھر کا آپ کہہ رہی ہیں نا, تو وہ امیروں کو ملیں گے, غریبوں کو چکر ہی کوئی نہیں. میں وہ فارم ہی اس کو ملتا ہے جو پہنچ والا بندہ ہوتا ہے جس کی کال سنی جاتی ہے, فارم اس کو ملتا ہے. غریب کو تو فارم بھی خالی نہیں ملتا. نہیں, میں نے تو بہت سارے اپنے علاقے کے لوگوں کے فارم کروائے ہیں, مجھے تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں لگا. دوسری یہ بات ہے کہ میں یہاں پہ یہ بھی مینشن کرنا ضروری سمجھوں گی کہ کرونا کے دنوں میں آپ یقین کریں کہ تحریک انصاف نے پرائم منسٹر کی ہدایت پہ لوگوں کے گھروں میں ہم نے راشن پہنچایا تھا. اللہ کا شکر ہے, آپ یقین کریں کہ میں ذاتی طور پہ جہاں جہاں جاتی رہی ہوں, جن غریب لوگوں کا مجھے پتہ چلتا تھا, میں جب ان سے پوچھتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اگلے 6 مہینے تک کا راشن ہے. اور پھر 12,000 آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو مستحق بندہ تھا نا اس کو ملا ہے.
اور لوگ اتنے خوش تھے اس کی وجہ سے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی نہ ہوتی, اس کی جگہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی یا پیپلز پارٹی ہوتی, تو تب لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ ان کے حشر کیا ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کرونا کے دنوں میں اتنے مشکل حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, تو اتنا ریلیف ملا ہے لوگوں کو. ہم خود گھروں میں بیٹھ کے پریشان ہوتے تھے کہ شاید ہماری قوم جو ہے یا غریب لوگ جو ہیں فاقوں سے مر جائیں گے, ان کے کیا حال ہوں گے, خودکشیاں کریں گے لوگ. لیکن اللہ کا شکر ہے جہاں جہاں جا کے میں پتہ کرتی رہی ہوں کچی آبادیوں میں, میرے قریب جو لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں جی میڈم اللہ کا شکر ہے اگلے 6 ماہ تک ہم لوگوں کو راشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. انیلا آپ کی طرف سے آؤں گا, پی ٹی آئی کتنی ورکریں کام کر رہی ہیں یہاں پہ فیلڈ میں, تو ابھی تک آپ یہاں پہ ہیں, میڈیا کوآرڈینیٹر سیکٹری ہیں آپ, تو آپ سے جو پہلے کی تھیں اور بعد میں بھی آئی ہیں وہ آگے نکل گئی ہیں, وہ تو آپ نے کیوں یہاں تک ہیں ابھی تک, اس کی کیا ریزن ہے, اس کا کیا کہیں گی؟ ہو سکتا وہ مجھ سے زیادہ بہتر کام کرنا جانتی ہوں یا ملک کے لیے. میں تو آپ کو اسٹیج پہ سامنے دیکھتا ہوں, جہاں پہ بھی ہوں, پروٹیسٹ میں ہوں, احتجاج جو بھی ہے, آپ کو میں سامنے دیکھتا ہوں, تو ان کو میں سامنے بھی نہیں دیکھتا, وہ سیٹوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کی کیا ریزن ہے, اس کی شیئر کریں گے؟ ہو سکتا ہے وہ یہی بات کہ وہ بہتر کام کرنا چاہتی ہوں مجھ سے زیادہ, تو چلیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کریں ان کے اس کام میں. ان کو جو جن کو جو کام سونپا گیا ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ کرنا بھی چاہیے, کہ اگر آپ لوگ لیٹ بھی آئے ہو, آپ نے اتنا کام نہیں کیا, اتنا پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا, اگر کیا بھی ہے تو اگر عزتوں سے نوازا گیا ہے نا, تو ان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے کام کریں. کر بھی رہی ہیں ہماری میم ثانیہ کامران ہے, اور مائی فیورٹ میم سعدیہ سہیل ایم پی ہیں. تو جب ایسی ہوا, امیر غریب کا بھی فرق آ جاتا ہے نا, فرق تو آپ کو پتہ ہے, یہ تو پھر ایک پارٹی ہے, تو یہ تو دنیا داری میں ایسا ہوتا ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں دانے اس کے نیانے بھی سیانے ہیں. اور ایک بات میں میسیج دینا چاہتی ہوں, میسیج تو نہیں, خیر چیلنج بھی نہیں, میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں, لیکن سب سے پہلے میں ایک پاکستانی ہوں. اور مریم نواز سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اگر انہیں اپنی عوام کا اتنا ہی دکھ ہے, ہماری پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے بعد ان کو سارے مسئلے مسائل نظر آئے ہیں, انہیں اب پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں خواتین لوگ غریب لوگ مر رہے ہیں. اگر غریب لوگ مر رہے ہیں تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے, اتنا نوازا ہوا ہے. میں انیلا ریاض, میڈم مریم نواز آپ سے مخاطب ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گی ایک پاکستانی بن کر. آپ مجھے دعوت دیں, آئیں, میں آپ کے ساتھ ہر جگہ چلتی ہوں, آئیں مل کر چلتے ہیں. پاکستان میں کون کون غریب ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, تاکہ دنیا بھی کہیں دیکھیں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف مل کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. آخر ہم کب تک ہم پاکستانی لوگ یہی دیکھتے رہیں گے کہ میں پی ٹی آئی کی ہوں, وہ نون لیگ کے ہیں, ہم لوگوں نے آپس میں ہی جنگیں لڑتے رہنا ہے. وہ تو خان نے بھی آفر کروائی تھی نا, یہ ہم نے میڈم مریم نواز, کیا ہم نے آپس میں ہی یہ جنگیں لڑتے رہنا ہے؟ ہم نے تو پاکستان کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ بنانا ہے. آئیں ہاتھ بھرائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پارٹیاں شارٹیاں سب چھوڑیں, ہم ایک ہو جائیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں. ہم نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے, آگے بہت سی کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں, کہ جو ہمارے باہر کے کنٹری ہے نا وہ ہماری مثالیں دیں. آ جائیں مریم نواز, یہ دیکھیں ہمارا ہاتھ آگے ہے, آپ بھی بڑھائیں. ہم سب ایک ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں آپ کا انتظار رہے گا انشاءاللہ. تو میڈم مجھے یہ بھی بتا دیں کہ سیاست میں آئی ہیں آپ, گھر سے رکاوٹ نہیں ہوئی, بہن بھائیوں سے آپ سیاست میں کیوں جا رہی ہیں؟ آپ عورت ہے, عورت کے بہت مشکل ہوتا ہے, تو چل مرد تو پھرتا رہتا ہے ہر جگہ. جی بالکل, یہ بات آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ, یہ بڑی اچھی بات ہے, اکثر لوگ اس پر بات کرتے بھی ہیں. دیکھیں ایک خاتون جو ہوتی ہے نا, گھر سے نکلتی ہے نا, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, اگر وہ ٹیچر ہے نا ایک, اس کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, نو ڈاؤٹ, کیونکہ وہ ٹیچر ہے. اگر وہ جاب کرتی ہے تو بھی لوگ آپ سمجھ لیں 70% اس پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جو سیاست میں آتی ہے نا, شو بیس کا تو پتہ ہی ہے کہ لوگ کرتے ہی ہیں بات, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ ہوتی ہیں. لیکن جو سیاست میں آتا ہے نا,
بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ شاید یہ خواتین گھروں سے نکلی ہیں کہ ویسے ہی نکلی ہیں. نہیں, ہم خواتین صرف اپنے پاکستان کی نکلتی ہیں. ہمارے اندر ایک ٹیلنٹ ہے, ہم پبلک فیس ہیں, ہمیں لوگوں سے ڈیل کرنا آتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم تو ایسے سے جھونپڑیوں میں, ایسے سے گھروں میں جا کے زمینوں میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے کمپینیں کی ہوئی ہیں. میں نے ایسے سے لوگوں کو پی ٹی آئی میں لے کے آئی ہوئی ہوں جو خان سے کیا پی ٹی آئی کا نام سنتے ہی ان کو ایسے کہ جیسے اللہ معاف کرے کہ جیسے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ہم نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈلوائے ہیں. تو باتیں تو بہت سی سننی پڑتی ہیں, یہ تو زندگی کے ساتھ ہی ہیں. ساتھ ہی. ہاں جی. میڈم آپ کی مشکلات ایسی ہی ہیں جب آپ سیاست میں آئی؟ گھر سے رکاوٹ, بہن بھائیوں سے, بچوں سے, وہ کہیں کہ ماما جا رہی ہے, گھر کو ٹائم نہیں دے رہی, بزی لائف ہے, کبھی اسلام آباد جا رہی ہے, کبھی کہاں جا رہی ہیں, کبھی کہاں جا رہی ہیں؟ جی بعض دفعہ ہو جاتا ہے مینیج کرنا, جب فیملی میں کوئی ایونٹ ہے اور آپ اس کو اٹینڈ نہیں کر سک رہے, یا گھر میں کوئی بیمار ہے بچے, تو آپ نہیں اٹینڈ کرتے اور آپ کو مجبوری ہوتی ہے آپ کا جانا, ہوتا ہے اس طرح, لیکن وہ مینیج کر لیتے ہیں ہم لوگ. بہرحال ایسے کوئی نہیں. میری اپنی جو فیملی ہے شادرہ سے, میاں محمد لطیف صاحب جو میرے والد تھے اور میرے دادا جو تھے, ہم لوگ شروع سے ہی جو ہے پولیٹکس میں رہے ہیں, اور ان کا ایک بڑا رول تھا اپنے علاقے میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, میری فیملی بھی, اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نکلتے ہیں, ہم لوگ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اچھا, اور باہر نکل کے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ خوشی کی بات ہے. ابھی تک باہر جا کے کسی کی ہیلپ کی ہے؟ باہر جا کے لاہور سے باہر راوی ٹول میں آپ کام کر رہی ہیں, بھائی جا انیلا بھی بتا رہے تھے کہ شادی وغیرہ بھی کروائی ہیں لڑکیوں کی جو بیوہ ہیں, اس طرح کری, ایسے کام کتنے ابھی تک کی؟ جی اور شیئر کریں, سب کو پتہ تو چلے نا کیا ہو رہا ہے یہ. ہاں جی, میرے جو تھے نا جاننے والے تھے جی, جڑاں والے کے قریب گاؤں ہے ایک سید والا, آپ نے سنا ہوگا, وہ پورا گاؤں تھا بیسیکلی نون لیگ کا تھا. تو کسی حوالے سے میں وہاں گئی تھی, اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ جا کے تو میں نے بیٹھنا, ان کے ساتھ میں نے ان کے مسائل حل کرنے. دیہاتی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کے لیے کتنے مسئلے ہوتے ہیں, تو کافی زیادہ ان کی کچھ عورتیں بیمار تھیں, ان کو میں یہاں لے کے آئی ہاسپٹل, ان کے آپریشن وغیرہ کروائے. اور ایک جو ہے میرا چک 44 ہے, وہ روڈی گاؤں, وہ بھی پورا گاؤں جو تھا نا وہ نون لیگ کا تھا, وہاں پہ بھی میرا جانا آنا شروع ہوا. وہاں پہ لوگوں کے مسائل تھے, بلکہ ایک ان کا بہت بڑا ایشو تھا کہ انہوں نے عمرہ کے لیے پیسے جمع کروائے کسی بندے کو, تو وہ فراڈ کر کے پیسے تقریباً کوئی 80 لاکھ کے قریب لوگوں کے چلے گئے. تو وہاں ہم نے 2 دن دھرنا بھی دیا اس بندے کے گھر کے باہر بیٹھ کے. تو وہ لوگ بہت امپریس ہوئے. میں نے کہا کہ اگر اس بندے نے آپ کے پیسے کھائے ہیں اور یہ اب آپ کو مل نہیں رہا, تو آپ اس کے گھر کے باہر, میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو ہم لوگ دھرنا دیتے ہیں, تو یہ جہاں پہ بھی ہوگا یہ بندہ آئے گا. اور وہی بات ہوئی, جب ایک دن ہم نے پورا دھرنا دیا تو اگلے دن ہم نے سنا کہ جی وہ تو اسلام آباد گیا ہوا ہے کسی کام. تو وہ بندہ پھر وہاں آیا, اور اس نے پھر کہا کہ آپ بے شک علاقے کا کوئی چیئرمین یا کوئی ایم پی آپ ثالثی بیچ میں بٹھا لیں, تو میں آپ کے یہ پیسے واپس کرتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے, پھر اب جب یہ ہماری ووٹنگ ہوئی تو وہ سید والا پورا گاؤں تھا, وہ روڈی گاؤں تھا پورا, انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے, اور باقاعدہ انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا کہ جی ہم نے صرف آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ اتنی دور سے لاہور سے آتے ہیں اور ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اسی طرح سائی وال کا ایک گاؤں ہے, ٹھیک ہے, وہاں میں جاتی ہوں, وہاں لوگوں کے کوئی مسئلے مسائل ہوں تو وہ اسی طرح بالکل بن گیا ہوا ہے ہمارا پی ٹی آئی کا جیسے فیملی ہے. تو خوشی ہوتی ہے, دور جانا پڑتا ہے. میاں والی کی سائڈ بھی چیک کی ہے, وہاں پہ تو بہت مسائل ہیں. میرا ابھی وہاں جانا نہیں ہوا, ابھی میں وہاں نہیں گئی. لودھراں گئے تھے ہم لوگ جب بائی الیکشن ہوئے تھے, الیکشنز وغیرہ میں, خوشاب, سرگودا, ملتان, کافی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, لیکن میں پھکر نہیں ابھی گئی. انشاءاللہ جائیں گے ہم لوگ. اتنی ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے, کبھی اس پوائنٹ پہ جا کے بندہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے, یار یہ میں کام اب نہیں کر سکتا, بالکل کھڑا ہو جاتا ہے, ہار مان جاتا ہے. کبھی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ کبھی؟ بہت دفعہ, لیکن ہمت کبھی نہیں ہاری. بہت سے ایسے چہرے, بہت سے ایسے لوگ آئے جو چاہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑ دے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گاڈ گفٹ ہوتا ہے. آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں, آپ کو پیار کرنے والے بڑے لوگ ملتے ہیں, بنا کسی عہدے کے, بنا کسی مطلب کے. آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بہت چاہتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اگر ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں
پیچھے سے آپ کی بھی کھینچی جا رہی ہیں. تو بڑی دفعہ ایسا ہوا جب دل تو دکھتا ہے نا انسان کا, کبھی آپ کو کسی کے بارے میں بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی آپ کے بارے میں ایسی رائے ہے, تو ان کو بس یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ہماری طرح کام کرنے کے لیے ہی نکلے ہوئے ہیں, آپ سے آگے نکلنے کے لیے نہیں. اگر آپ سے آگے نکلتے ہیں تو آپ بھی اچھا کام کرو, آپ ان سے آگے نکلو. تو کیا میسج دینا چاہیں گی میں ایک میسج دینا پی ٹی آئی کو اور عوام کو؟ عوام کو بس ایک ہی, آپ پی ٹی آئی کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ, ہاں جی, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کے لیے بس ایک ہی میسج ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں بس, اور کچھ نہیں. اور عوام کو یہ میسج دوں گی کہ دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. جن کے ماں باپ نہیں ہوتے نا, ان سے پوچھیں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. یہ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر لو, کچھ بھی کر لو, ماں باپ کو آپ ضرور ڈیلی آدھا گھنٹہ ان کو دبایا کریں, ان سے دعائیں لیا کریں, تو یقین کریں آپ کی زندگی کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ جن کے نہیں ہے نا, انہیں پتہ ہے کہ ان رشتوں کا, تو زندگی آپ کی سنور جائے گی. باقی زندگی انسان کو ایک بار ملنی ہے, تو کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. بس خوش رہے, دوسروں کو بھی خوش رکھے. میڈم آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں آپ سب کو یقین دلاتی ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں, کہ ہم سب لوگ جو بھی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں یا ورکرز ہیں یا اعلیٰ عہدیداران ہیں, وہ یہی کوشش کر رہے ہیں, اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو نعرہ لے کے ہم آئے تھے تبدیلی کا, وہ ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے کہ آئندہ یہ جو 2.5 سال ہیں اس میں لوگوں کے مسائل حل ہوں, اور انشاءاللہ ہوں گے بھی. باقی لوگوں کے لیے میرا میسج ہے, پاکستانی لوگوں کے لیے, کہ ابھی جیسا کہ خان جو ہیں, عمران خان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مشکل کا وقت ہے, اور قوموں پہ ایسے وقت اگر آتے ہیں تو وہ بڑی زندہ دلی سے اور بڑے تحمل سے اس کو گزارتے ہیں. تو اگر ہم یہ تھوڑا سا ٹائم مشکل کا گزار لیں گے تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا, وہ ہمارا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ یہ سب کچھ بہتر ہو اور ہوگا بھی انشاءاللہ. شکریہ میڈم, اور انشاءاللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت, اب تک کے لیے اللہ حافظ.